ایک بادشاہ تھا، سیر کے لیے نکلا، اور جب وہ سیر کے لیے نکلا دریا کے کنارے پر، تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سورج بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، وہاں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ اب وہ جو امچے چمچے ہوتے ہیں ساتھ میں بادشاہوں کے، انہوں نے کہا حضرت سر یہ بادشاہ سلامت، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں اگر آپ کہیں تو محل بنا دیا جائے۔ کہا بالکل بنا دو۔ پوچھا گیا یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ تو پتہ چلا ایک بڑھیا کی ہے۔ بڑھیا سے کہا گیا کہ میں تجھے شہر کے اندر بڑا گھر دے دیتے ہیں، یہ جھوپڑی ہمیں دے دے۔ تو اب ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، زندگی کے 60-70 سال اگر کسی جگہ پر گزر جائیں نا تو پھر وہ جگہ چینج کرنا اسے جمتا نہیں ہے۔ آج بھی بہت ساری ایسی بڑھیاں ہیں، ہمارے ساتھیوں کی والدہ وغیرہ رہتی ہیں گاؤں کے اندر، اور گاؤں چھوڑ کر کے یہاں اچھے فلیٹ کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر لے کر آتے تو ان کو یہاں جمتا ہی نہیں، بولے بھائی مجھے تو گاؤں ہی چھوڑ دو، وہیں اچھا لگتا ہے چاہے گھر میں ہو۔ یہ ہوتا ہے، تو جس کی زندگی جہاں بہت لمبی گزری ہو اس کو دوسری جگہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے میری زندگی یہاں کٹ گئی، میں شہر میں کیا کروں گی، مجھے یہی رہنا ہے۔ کہا نہیں، تیرا جھوپڑا بادشاہ کو پسند آ گئی، یہ جگہ پسند آ گئی، تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے منع کیا۔ پھر اس کی عادت تھی، روز صبح نکل جاتی تھی اور جا کر کے کچھ کماتی دھماتی تھی، اور پھر اس کے بعد اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اس زمانے میں بڑھیا بھی محنت کر کے کما کر کھاتی تھی، آج کے جیب مار کر کے کھانے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ بڑھیا گئی شہر میں، واپس لوٹی تو اس کا جھوپڑا غائب اور کام شروع ہو چکا ہے۔ خاتون پریشان ہوئی، بہت غور سے سنیے گا۔ خاتون پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں سوچتی کہ میں کس سے کہوں، کیا کہوں، بادشاہ کا مقابلہ کون کر سکے گا۔ لیکن خیال آیا بادشاہوں سے بھی بڑا میرا رب ہے۔ فوراً مصلی بچھاتی اور سجدے میں جا کر کہتی ہے، اے اللہ، میں یہاں نہیں تھی، بادشاہ طاقتور سمجھ کر جھوپڑا میرا توڑ دیا، تو کہاں تھا؟ بس اتنا دل سے کہنا تھا کہ بادشاہ کے جتنے محل شہروں کے اندر تھے وہ فوراً گر کر کے ختم ہو گئے، فوراً ختم ہو گئے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اتقو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ وہ عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے۔